ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ہمیں مزید جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن احسن بلالی نعت خواں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. محسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود ہے ہاشم یزمانی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے. 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمت کا شرف حاصل رہا ہے. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آج تو بڑا نورانی سا ایک گیٹ اپ ہے. ویسے تو نورانی شخصیت ہیں آپ, وائٹ بلیک اور دین اگین بلیک, اچھا لگ رہا ہے کمبینیشن ماشاءاللہ. آپ کی آنکھوں کا یہ حسن نظر ہے, آپ کا حسن نظر ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے جی. چلتے ہیں جی, پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. مجھے چند جملے یاد پڑتے ہیں, میں وہ شامل کر لوں. یزمانی صاحب, بلال صاحب, جب یہ پڑھا نا تو انہوں نے یہ مجھے اس طرف لے گئے. رات کی تاریکی ہے, بہت گہری تاریکی ہے, اور میں سوچتا ہوں, میں پوچھتا ہوں اس چاند سے, زمین سے, میں اپنے آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آخر یہ سارے معاملات ہیں کیا, جن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پھر بہت پیچھے مجھے لے کے جاتا ہے ماضی, آج سے بہت پیچھے, 1400 سال پیچھے, اور ایک ایسی ہستی جو تاریکی میں صرف یہی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. تو کیا خوبصورت نسبت ہے, جیسے ابھی آپ نے بیان کی, تو وہ لفظ ادھر چلے جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس نسبت کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے, اور قیامت تک اسی پر زندہ رکھے, اور اسی نسبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب. آمین آمین. لے سر, چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ایسی گفتگو کے بعد اور ایسا کلام سننے کے بعد تو کہیں بات اور نکل جاتی ہے, لیکن چونکہ یہ بھی ذمہ داری ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں. سر, پوچھا گیا, خواب میں عورت اگر نماز کی امامت کروا رہی ہو تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب, گھر کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا امام بنایا ہے, جی, مرد کو عورت کے اوپر نگران بنایا ہے. گھر کی ذمہ داریاں سب کس پر ہیں؟ مرد پر ہیں. تو مرد جو ہے وہ گویا کہ گھریلو معاملات میں امام ہے اور عورت مقتدی ہے. لیکن اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مرد جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہے اور عورت جو ہے وہ امامت کروا رہی ہے, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ عورت جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے جی, اور مرد جو ہے وہ پیچھے ہے. تو گویا کہ اس گھر کا معاملہ کچھ الٹ ہو رہا ہے. جہاں پر عورت اپنے شوہر کو نماز پڑھا رہی ہو خواب کے اندر, اس کی امامت کر رہی ہو, حالانکہ آگے کس کو ہونا چاہیے تھا؟ شوہر کو ہونا چاہیے تھا. جی. لیکن مرد پیچھے ہے, عورت آگے ہے. اس کا مطلب ہے جو ذمہ داریاں مرد کی تھیں, جو مقام مرد کا تھا, جی, وہ معاملہ وہاں پر کچھ الٹ ہو رہا ہے. یا تو جیسے ہمارے یہاں ایک مشہور ہے کہ وہ بندہ رن مرید ہے, مشہور ہے نا جی, زن مرید ہے, کہ وہ عورت ہی کے جو ہے نا وہ ہر بات پہ چلتا ہے. جی بالکل. تو یہاں پر وہ چونکہ عورت آگے ہے, مرد پیچھے ہے, تو وہاں پر یہ معاملہ بھی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے عورت کو ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے, بچوں کو اسکول لے کے جانا, لے کے آنا, گھریلو معاملات, اخراجات, کی ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. لیکن بعض دفعہ خدا نخواستہ مرد بیمار پڑ جاتا ہے, یا وہ اپنی کوشش کے باوجود وہ ذمہ داریاں نبھا نہیں پاتا, تو بامر مجبوری, اگر ایسا خواب دیکھا جائے تو بامر مجبوری آنے والے دنوں میں عورت پر کچھ گھریلو نان و نفقہ یا اخراجات کی ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں. تو ایسے حالات میں یعنی اشارہ ہے کہ شاید خدا نخواستہ شوہر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کوئی بیمار پڑ جائے, یا خدا نخواستہ کوئی اور معاملہ ہو جائے, تو یہاں عورت جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھائے گی. ہم نے کئی بہنوں کو دیکھا ہے, یہاں ہمیں کالز پہ بھی آتی ہیں جی, کہ وہ کتنے سالوں سے اپنے 2 بیٹوں کو پال رہی ہیں, کتنے سالوں سے وہ اپنی بچیوں کی پرورش کر رہی ہیں. تو اگر اس طرح کا خواب آئے
کہ شوہر پیچھے کھڑا ہے اور عورت جو ہے امامت کروا رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں عورت کو گھریلو ذمہ داریاں جو اس طرح کی ہیں جو مرد کی تھیں وہ اس کو اٹھانا پڑ سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے عورتوں کی امامت کروا رہی ہے، عورت نماز پڑھا رہی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی خواتین ہیں، تو یہاں پر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر عورت کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہونا، ٹھیک ہے، اور پھر جیسا کہ امام جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ امام یعنی جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، ہماری بھی ذمہ داری ہے مقتدیوں کی، لیکن امام کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس کی غلطی پورے نمازیوں کی جو نماز ہے اس پہ اثر ڈال سکتی ہے۔ تو گویا کہ عورتوں کی امامت کروا رہی ہے، ایک تو وہ ان میں ممتاز ہوگی، اس کا مقام بڑھ گیا، اور دوسرا اس پہ آنے والے دنوں میں کوئی ذمہ داری پڑنے والی ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو بطور بیوی اس کی ذمہ داری بڑھنے والی ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس پر بطور ماں ایک ذمہ داری پڑنے والی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازے گا، اس پر ایک مزید ذمہ داری پڑنے والی ہے، اور یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ جو اس کو ممتاز کرے گی اور اس کی بات سنی جائے گی۔ امام جو ہوتا ہے اس کی بات عموماً مقتدیوں کی نسبت زیادہ سنی جاتی ہے، تو گویا کہ یہ اس کے مقام و مرتبے میں اضافے کی علامت ہے۔ کب؟ جب عورتوں کی امامت کروا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خواب کے اندر دیکھا جائے کہ عورت جو ہے وہ مسجد میں پہنچی ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مرد حضرات ہیں، اور مرد حضرات کو وہ نماز پڑھا رہی ہے اور مسجد میں دیکھا ہے، تو یہ خواب خطرناک ہے۔ یہ اس لیے خطرناک ہے کہ عورت مردوں کے آگے کب آتی ہے مسجد میں یا کھلے میدان میں؟ جب اس کا جنازہ ہوتا ہے۔ اچھا، مرد حضرات لائنیں باندھ کر کھڑے ہیں اور آگے چارپائی پہ عورت آتی ہے، یعنی مردوں کے آگے حالت نماز میں کب آتی ہے؟ جب اس کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر اس کیفیت میں دیکھا جائے کہ عورت مردوں کی امامت کروا رہی ہے اور وہ مسجد ہے یا کھلا میدان ہے، تو یہاں پر اس عورت کے یعنی وفات کی طرف یا اس کے انتقال کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جنازے کی کیفیت میں وہ مردوں کے آگے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہاشم صاحب، اب جس طرح آپ نے یہ فرمایا جسمانی صاحب، بہت سی پریشانی ہو سکتی ہے خواتین کو جنہوں نے یہ خواب دیکھا، جیسا ہماری کسی بہن نے یہ خواب اگر بھیجا ہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اگر تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، یعنی اب ناظرین سن رہے ہیں، اگر تو وہ مردوں کی امامت والا خواب دیکھ رہی ہیں تو وہ ڈسکس ہی نہ کریں کسی کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ڈسکس ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ تھو کر دیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو وقت ہے مقررہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ تو آنا ہی آنا، اس میں تو تبدیلی نہیں ہے، لیکن کم از کم ایسا کرنے سے وہ جو دل کی پریشانی، وہ قلق ہے، وہ اضطراب ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے وہ پڑھیں، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، یا اللہ میری گھبراہٹ کو ختم کر دے، یا اللہ میری پریشانی کو ختم کر دے، میری پردہ پوشی فرما۔ تو یہ دعا جو ہے وہ انسان پڑھے اور اعوذ باللہ پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ تھو کر دے، کم از کم وہ جو دل کا قلق ہے، اضطراب ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے جی کہ خواب میں آب زمزم پینے کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ نظامی صاحب، جب آپ نے آب زمزم کہا ہے، دل کو کچھ ہوا ہے؟ ایسی ایک تسکین سی مجھے ملی ہے، بڑا دل یعنی زم اس کا مطلب ہے ٹھہر جا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر جا۔ جب آپ نے پڑھا تو آپ کے وہ کیفیت ٹھہرنے والی ہوئی نا، کہ آپ ٹھہر گئے ان الفاظ پر۔ تو زمزم یہی وہ پانی ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے، یہ جس جگہ پہ کنواں موجود ہے، نام لیتے ہوئے ہمارے دل کی دھڑکنیں ٹھہر جاتی ہیں، ہماری سوچیں ٹھہر جاتی ہیں، ہماری توجہ ٹھہر جاتی ہے، اور وہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر ہزاروں میل دور بیت اللہ میں پہنچا دیتی ہے۔ تو زمزم اگر خواب کے اندر دیکھا گیا ہے یا اسے پیا گیا ہے، کرۂ ارضی پہ، یعنی اس زمین پہ سب سے مبارک پانی اگر ہے وہ زمزم کا ہے، اور وہ جس جگہ پہ ہے وہ جگہ بھی تمام جگہوں سے مقدس ہے۔ اور یہ پانی اگر خواب کے اندر کوئی دیکھے کہ وہ پی رہا ہے، بالعموم یعنی اس کے اندر خیر و برکت، رزق کی فراوانی، اور یعنی وہ جو خواب دیکھ رہا ہے اس کو جو بھی ضرورت ہے اس کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے، وہ ضرورت پوری ہونے کی طرف، اس کی تمنائیں جو جائز ہیں ان کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کام دیتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے، جس مقصد کے لیے پئیں۔ آپ بیمار ہیں، خدا نخواستہ آپ آب زمزم پئیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا آپ زمزم پئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا اور صاحب اولاد کرے گا۔ اگر کوئی آدمی تاجر ہے، مالی معاملات کے اندر پریشان ہے، زمزم پیے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے، اس کی تجارت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ تو زمزم جو ہے وہ ہر آپ کی مراد پوری کرنے کا اشارہ ہے۔ گویا کہ زمزم جب آپ نے پیا، بیمار آدمی اگر زمزم پیتا ہے، آپ نے کئی داستانیں سنی ہیں، ہم نے کئی واقعات سنے ہیں، شاید ایک واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایسے ایسے مریض جنہیں ڈاکٹر نے لا علاج لکھ دیا جی، اور گھر والوں سے کہہ دیا کہ آپ بس جا کر اس کی خدمت کریں، آخری اس کی خواہشات پوری کریں، اب معاملہ جو ہے وہ اینڈ کی طرف ہے، لیکن اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے کسی طریقے جمع پونجی اکٹھی کریں اور مجھے عمرے پہ بھیج دیں۔ وہ بیت اللہ پہنچا، عمرہ کیا اور جا کر زمزم پیا، اتنا سیر ہو کے پیا کہ یا اللہ اب یہی میرے لیے شفا ہے، یہی میرے لیے آب حیات ہے۔ تو پھر وہاں سے جب پلٹا تو وہ ڈاکٹر جنہوں نے لکھا تھا کہ یہ لا علاج مرض میں مبتلا ہے، یہ تو ابھی فوت ہونے والا ہے، واپس پلٹا ایسے بیماری سے پاک ہو چکا کہ وہ کسی ٹیسٹ کے اندر بھی بیماری نہیں آئی، جیسے اس کو کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں علاج کہاں سے کروایا، کہاں سے علاج کروانا ہے، میں تو وہاں گیا تھا جہاں سے جواب نہیں ملتا بلکہ وہاں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ میں زمزم پی کے آیا ہوں۔ تو زمزم کا پینا اور پھر زمزم کے ذریعے بسا اوقات کوئی آدمی غسل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ بھی گناہوں سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کنوارا آدمی ہے یا کنواری لڑکی ہے، وہ زمزم پیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب کنواروں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے، شادی ہے، اور شادی بھی کسی نیک جگہ پہ اور اچھی جگہ پہ۔ جی، تو انشاءاللہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، غیر شادی شدہ، اگر وہ اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں تو انہیں مناسب، دیندار، اچھے اخلاق والا شریک حیات ملے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ طالب علم ہے تو اس کی جو منازل ہیں علم کی وہ طے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہمارے ایک استاد ہیں ماسٹر منیر نجمی صاحب، جن سے میں نے کچھ لکھائی وغیرہ بھی سیکھی ہے جی، وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، وہ کہتے ہیں کہ زمزم کے بعد، اب چونکہ زمزم ہر مقصد کی تکمیل کا اور ہر تمنا کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، میں نے کہا کہ آپ زمزم کے بعد کون سی دعا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زمزم پینے کے بعد میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ آئندہ زندگی میں میں تجھ سے جو بھی دعا مانگوں وہ قبول کر لینا۔ یعنی اسپیسیفک دعا نہیں کہ یا اللہ میری آئندہ جو بھی دعا ہو ان کی قبولیت میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سوچ ہے کہ انسان پوری مستقبل کی دعائیں جو ہیں ان کو تحفظ دے لیتا ہے، تو ہمیں بھی ایسی سوچ رکھنی چاہیے۔ اور صحیح بخاری جس کا ہم نے تذکرہ بھی کی، آپ نے تعارف بھی کروایا، جو کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس کی شرح کرنے والے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب بلوغ المرام بھی ہے، جی جی، اس کا تعارف بھی آپ نے کروایا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زمزم پیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ علم حدیث کے اندر یا جو سند کا، کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد، یہ جو سند کا علم ہے، جی جی، یا اللہ اس میں تجھ سے امام ذہبی جیسا حافظہ مانگتا ہوں۔ امام ذہبی ان سے تقریباً 100 سال پہلے محدث گزرے تھے اور وہ اس وقت کے گویا کہ سب سے بڑے محدث تھے۔ جی، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زمزم کے بعد یہ دعا مانگی، اور ان کے شاگرد امام سخاوی، حافظ ابن حجر کے شاگرد امام سخاوی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں امام ذہبی کا حافظہ دیا بلکہ امام ذہبی سے وہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم کے حصول کے لیے اگر طالب علم میری بات سن رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، اور یہاں پر عموماً سوال بھی پوچھا جاتا ہے، میری بچی کو سبق یاد نہیں ہوتا، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے تعلیم کی طرف راغب نہیں ہیں، ذہن نہیں کھلتا، تو زمزم پئیں، اور زمزم جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ آپ کے پاس ایک گھونٹ ہے، اس کے اندر ایک جگ ملا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ زمزم ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی حج سے آنے والا، بھی حج کا موسم ہے، تو انشاءاللہ حجاج آ کر آپ کو چھوٹی چھوٹی بوتلیں جو ہیں وہ تحفے میں دیں گے، اس چھوٹی سی بوتل کو آپ پوری بالٹی میں ڈال لیں، وہ زمزم ہی رہے گا انشاءاللہ،
آپ گھر کے سب بچوں کو پلائیں اور اس نیت سے پلائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ تو زمزم کو دیکھنا، پینا، اس کے ذریعے سے نہانا خیر ہی خیر ہے، اس میں انشاءاللہ بیماریوں سے شفا ہے، رزق کی آمد ہے، تجارت کے اندر برکت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے پوچھا گیا ہے مجھے خواب میں موذی چیزیں بہت نظر آتی ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ نظامی صاحب، موذی چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے ہم اس زمین میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی کہاں رہنا ہے، ادھر ہی رہنا ہے نا، تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو موذی چیزیں نظر آتی ہیں، انہوں نے بھی تو یہیں پہ رہنا ہے نا، تو آپ کو خواب میں نظر آ گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ سانپ دیکھتے ہیں، بچھو دیکھتے ہیں، چھپکلیاں دیکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، چل پھر رہی ہیں، آپ نے چلتے پھرتے دیکھا ہے، کوئی پریشانی والی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ لیکن پریشانی کہاں پر ہوتی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ آپ نے چھپکلی دیکھی، وہ آپ کے گوندے ہوئے آٹے میں گر گئی ہے، وہ آپ کے سالن میں گر گئی ہے، آپ کی پانی کی بالٹی پڑی تھی یا وہ ٹب پڑا تھا، گلاس پڑا تھا، اس میں وہ گر گئی ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اس نے آپ کو کاٹنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے جسم پہ گر گئی ہے، سانپ ہے، اس نے آپ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی مگرمچھ آ گیا ہے آپ کے گھر میں، اس نے آپ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو موذی چیزیں اس طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہاں پر معاملہ جو ہے وہ خطرے کی طرف ہے۔ یہاں کوئی جتنا وہ چھوٹا جانور ہوگا، جتنا وہ کم خطرناک ہوگا، اتنا آپ کا دشمن یہاں پر کمزور ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر وہ موذی جانور زیادہ طاقتور ہے تو اتنا ہی وہ آپ کا جو معاملہ ہے دشمن کا وہ طاقتور ہوگا۔ تو ایسے حالات میں انسان کو ایک تو وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو کر دینا چاہیے، اور دوسرا پھر کچھ دعائیں ہیں جس میں آدمی دشمن سے پناہ مانگتا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ دشمن سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ یا اللہ یہ خواب کے ذریعے سے مجھے دکھایا گیا ہے کوئی دشمن ہے جو میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یا اللہ ان دشمنوں کے آگے میں تجھے کرتا ہوں، تو ہی ان سے نمٹ لے اور تو ہی ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے، اور انسان کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو ہی کافی ہے، اور یہ کہے اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت، یا اللہ یہ جو دشمن جو بھی چال کر رہے ہیں میرے خلاف چل رہے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے مجھے تو بچا، اب کیسے بچانا ہے یا اللہ یہ تیرا کام ہے، کوئی سبیل وہاں سے پیدا کر دے۔ تو ایسا انسان صبح و شام کی دعائیں بھی پڑھے، نماز اور ذکر اذکار کا اہتمام کرے، دیگر اس کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقہ خیرات اس کے ذریعے سے انسان کی وہ بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ موذی چیزیں اٹیک کر رہی ہیں تو پھر اس کو تدابیر اختیار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور اس کا پہلو ہے کہ موذی چیز سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، کوئی مگرمچھ ہے، کوئی اس طرح کی چیز آپ کے گھر آنے لگی تھی، آپ نے اس کو دروازے پہ ہی پکڑ کے مار دیا، یا پھر آپ کے گھر میں تھی لیکن آپ نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، یا آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو باہر پھینک دیا، اس میں بھی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کوئی شر تھا، کوئی آزمائش تھی، لیکن وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی سانپ دیکھا اور میں نے اس کو مار دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے دشمن پہ غلبہ پا لیا ہے۔ اور پھر اگر سانپ کو اس کی سر کچل دیا جائے نا اور پھر اس کا زہر نکلے، تو یہاں پر دشمن پہ غلبہ پانے کے ساتھ ساتھ دولت اور رزق کی آمد کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اچھا عثمان صاحب، اب چونکہ ان جانوروں کو اور موذی چیزوں کا ذکر، اگر آپ شیر کو دیکھیں، ببر شیر کو، اور آپ اس پہ اپنے آپ کو سواری کرتا دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو اپنے کنٹرول میں کیا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہے، آپ کو نقصان نہیں دے رہا، یہ بھی وہی ہے کہ کوئی چیز یعنی آپ کا جو مخالف جو آپ کو گرانا چاہتا تھا، آپ نے اس کو الٹا گرا دیا۔ اور اگر صرف آپ نے شیر دیکھا ہے، آپ نے اس کو کہا کچھ نہیں، وہ آپ کے ساتھ لپٹ رہا ہے، آپ کے بازو چاٹ رہا ہے، ایسے بھی کئی دفعہ دیکھتے ہیں، تو پھر یہاں پر تو اگر آپ صاحب شادی شدہ ہیں تو آپ کے لیے ایک بہادر بیٹا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، خاص طور پہ خاتون ہیں، تو کوئی شیر اس طرح سے آ کر آپ کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا ہے اور آپ کو ساتھ بالکل چپک رہا ہے، تو گویا کہ آپ کو ایک ایسا شریک حیات نصیب ہونے والا ہے۔ شیر طاقت کے اندر اور تحفظ کے اندر، یعنی جہاں پر شیر ہوگا کوئی دشمن تو نہیں آئے گا نا، وہ تو بادشاہ ہے شیر، تو آپ کو ایسا شریک حیات نصیب ہوگا جو کہ بالکل آپ کا تحفظ بھی کرے گا، بہادر بھی ہوگا، طاقتور بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ سر، اگلا خواب پوچھا گیا ہے،
اور یہ تھوڑا سا پڑھتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے، یہ ایسا خواب ہے کہ لیکن آپ بہتر بتا سکیں گے اس بارے میں. لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، برائے مہربانی اس کی تعبیر فرما دیں. خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ آج کل قربانی کا موسم ہے، جی. اور ہمیں معلوم ہے کہ قربانی کس کی سنت ہے جس کو ہم زندہ کرتے ہیں. جی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی اس سنت کو تازہ کیا جاتا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. اور وہ قربانی کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا. اور بیٹا ملا بھی کب؟ بیٹا ملا بھی کب؟ بڑھاپے میں. جی. اور بڑھاپے کے اندر تو یعنی انسان کی کتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میرا یہ بیٹا ہو چکا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور یہ سارے معاملات. یعنی جب بالکل پیدا ہوا، چھوٹا تھا، چل نہیں سکتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو اپنے سے دور کر دو. دور کر دیا. اور پھر دور تھا، وہاں جب چلنے پھرنے کی عمر کو ہوا، کودنے اور بھاگنے کی عمر کو ہوا، خواب کیا نظر آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. تو پہلے ان کو جدا کیا، پھر حضرت ابراہیم آئے اور کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے. تو گویا کہ بیٹے کو ذبح کرنا اور بالکل اس کو تیز چھری کے ساتھ ذبح کر ڈالنا، جی. یہ بیٹے کی فرما برداری کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر باپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹا پوری زندگی اف تک نہیں کرے گا اس باپ کے سامنے، بالکل نافرمانی نہیں کرے گا، وہ سوچے گا بھی نہیں. یعنی جان ہے نا، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان ہے. جب وہی اس نے پیش کر دی، اس سے بڑھ کر وہ جب آپ اس سے مال مانگیں گے، جب آپ اپنی کسی خواہش کا اظہار کریں گے. آج کل والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری حاجات ضروریات کا خیال نہیں کرتا. تو ایسے بیٹے تو نافرمان ہیں. جس بیٹے نے اپنی جان ہی پیش کر دی اور آگے کیا رہ اف جاتا تک نہیں کیا، بالکل. تو گویا کہ پوری زندگی اس بیٹے سے نافرمانی کا تصور نہیں ہوگا. تو ایسا بیٹا وہ بالکل فرما بردار ہوگا جس کو والد اپنی زندگی اپنے خواب کے اندر ذبح کر رہا ہے. اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذبح کر رہا ہے لیکن چھری کند ہے، جی. چھری جو ہے وہ تیز نہیں ہے، وہ ذبح نہیں ہو رہا بلکہ وہ تڑپ رہا ہے. وہ ذبح نہیں ہو رہا، چھری چل نہیں رہی، وہ تڑپ رہا ہے. تو یہاں پر والد کی طرف سے کچھ نقص ہے، کوئی خرابی ہے. وہ اپنی اولاد کی تربیت میں والد کی طرف سے وہ اپنی اولاد کو تڑپا رہا ہے. اس کے پاس مال ہے لیکن ان کی ضروریات کی طرف دھیان نہیں دیتا، یا پھر وہ ان کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر رہا، وہ اپنی اولاد کو اذیت دے رہا ہے. تو یہاں پر والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف، ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دے، کیونکہ وہ ان کو اولاد تڑپ رہی ہے، یہاں پر اذیت میں ہے. تو اگر یک لخت ذبح کر دیا، یہ فرما برداری کی طرف اشارہ ہے. اگر تڑپ رہا ہے تو یہاں پر والد کی طرف سے خلل ہے، اسے توجہ دینی چاہیے، اور اولاد کے اخراجات اور ان کی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس کو پراپر طریقے سے سر انجام دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. اسٹوڈیوز میں موجود رہے محسن احسن بلالی، آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ. اور آج جو آپ نے پڑھا تو آج آپ نے کمال کیا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. آپ کے آنے کا شکریہ جی. ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم جزمانی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. پروگرام کے بعد نشست ہوگی، کچھ چیزیں مزید آپ سے ہم سمجھیں گے خوابوں کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. لے جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جاتے جاتے بس یہی بات کہتا جاؤں گا، جو پہنچ گئے خوش نصیب، جو نہیں جا سکے حج اور عمرہ کے لیے دل چھوٹا نہ کریں، اس سے لو لگائے رکھیں، اس سے مانگتے رہیں. حضور ضرور ہمیں نوازتا ہے. اور جب تک نہیں جا سکتے فزیکلی، وہ تمام اعمال، وہ تمام اذکار کیجئے، وہ عبادات کیجئے، وہ اعمال کیجئے جس سے ہمیں حج اور عمرے کا ثواب مل سکے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری صبح وطن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.